يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے علاوہ آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ طٰہٰ انٹروڈکشن، یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کی بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صحابی نے ملے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت زیادہ مارا۔ اور اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھائیے وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے کہا کہ غسل کیجئے، کیونکہ یہ ایسی کوئی نارمل کتاب نہیں ہے جس کو وداؤٹ ایبولیشن یا وداؤٹ وضو آپ ہاتھ لگا سکیں، اس کو ٹچ کر سکیں۔ آپ کو پہلے غسل کرنا ہوگا، آپ کو وضو کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ اس مقدس کتاب کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کروا کر ان کو دکھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم شاکڈ ہو گئے، ایک دم حیران رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کلام ربی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور ان سے کہا کہ آپ اسلام لے آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا کر دے گا۔ اور شاید آپ اس چیز کو بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان کسی کے سامنے نہ تو اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے، نہ کھل کے خود نماز پڑھ سکتے تھے، بہت زیادہ ان پہ ظلم و ستم ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ٹھیک راستہ ہے۔ فرمایا تو پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج سے ہم سب خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ تو پھر اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، زندگی ان پہ تنگ کر رکھی تھی، جینے کا حق ان سے چھین رکھا تھا۔ اسی لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے جو نام لیوا ہوتے ہیں یا حق کے علمبردار ہوتے ہیں انہیں ہر زمانے میں پیش آتے ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے جو کہ صحیح راستے پر ہوتے ہیں، جو ٹھیک ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ سربلندیاں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت ڈیٹیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جس سے یہ دونوں باتیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے
جو کہ اللہ رب العزت کے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں اور جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہے کہ انسان خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ طه حروف مقطعات، ان کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جس ورڈ کے اوپر کھڑی زبر ہو اس کو ایک الف کی مقدار جتنا ہم لمبا کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اور الف کی مقدار جتنی کیا ہے؟ جتنی کہ مٹھی کو بند کر کے کھول دینا، اتنا ٹائم ہم اس کو لمبا کریں گے۔ لائک طه، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى۔ طه، بعض مفسرین نے فرمایا کہ طه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے، ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے یہ ان حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف صورتوں کے سٹارٹ میں آئے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھیک میننگز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، آپ تکلیف اٹھائیں، آپ تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا۔ اس تکلیف سے مراد وہ تکالیف بھی ہو سکتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ اس صورت میں مطلب یہ بھی ہے کہ تکلیفیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جیسے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے تو نکل ہی نہیں سکتا، یہ سچویشن کیسے ختم ہو سکتی ہے، میری برات کس طرح سے واضح ہو سکتی ہے، یا میں کس طرح سے اس سچویشن سے نکل سکتا ہوں، اس پریشانی سے نکل سکتا ہوں، تو یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ تکلیفیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں ساری ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں وام آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، سویلنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس آیت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے سٹارٹ حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت کرنا شروع کر دیا، قیام اللیل کرنا شروع کر دیا، اور تہجد پڑھنا۔ تہجد تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، لیکن امت پہ فرض نہیں ہے، پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک میں عالم دین کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے ان سے کہا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ آپ کو دعا قبول کرنے کا طریقہ ہی پتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ جو سائل تھا کوشچن کرنے والا، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بات ہی نہیں منوانی۔ انہوں نے کہا آپ کو اپنی بات اگر اللہ سے منوانی ہوتی تو اللہ کی لاڈلی عبادت تہجد ہے، تو آپ تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ کو اپنی دعا منوانی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، تہجد کو لازم کر لیجئے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اللہ سوائے، اللہ مگر تذکرتاً یہ ایک نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو کہ ڈرتا ہے، یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو کہ ڈرتا ہے۔ یہ نصیحت اس کے لیے کارآمد ہے جو ڈرتا رہتا ہو کہ میرا طرز عمل صحیح ہے یا نہیں، میں عبادت کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی فلاں عبادت کرتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، نفلی روزے رکھتی ہوں، نوافل پڑھتی ہوں، یا میں فرائض ادا کرتی ہوں، تو کیا یہ اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس چیز سے ڈرنا، عبادت کرنا لیکن ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہ ڈر ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ اس چیز کے لیے ڈرنا کہ یہ جو میں عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور جو ہر درمی یا لاپرواہی کی روش اختیار کرنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ گیا ہو، اس کے لیے ہے کہ وہ ڈرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ لاپرواہی کی روش اختیار کرنے والا نہیں ہے، بے فکر ہو کر رہنے والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تنزیلا ممن خلق، تنزیلاً نازل کیا گیا، ممن اس ذات کی طرف سے جس نے خلق پیدا کیا، ارض زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، علا بلند
نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو بلند کر کے. اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے. قرآن کی بات کی جا رہی ہے. اسے اس ذات اس رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کر دیے, جس نے آسمان کی وسعتوں میں رنگ بکھیر دیے, جس نے آسمان کی وسعتوں میں اتنی چاندنی اتنی روشنی اس کو سجا دیا, اس کو ستاروں کے ذریعے چاند کے ذریعے سے اس کو سجا دیا, پھر اس سے ہمیں روشنی پرووائڈ کی, اس سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے رکھ چھوڑی. سورج ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے, چاند ہے اس سے نفع حاصل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سائبہ بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شیلٹر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا, زمین بنایا. زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ اگر ہم اس کے اوپر چلتے تو بہت سافٹ نہیں بنایا اس کو کہ اگر ہم اس کے اوپر چلتے یا اس کی جو مٹی ہے وہ اس طرح کی ہوتی کہ ہمارے پاؤں اس کے اندر دھنستے چلے جاتے. نہ اس کو اس طرح کا بنایا کہ وہ بالکل ملائم قسم کی جیسے لائم ہوتی ہے, اس طرح سے نہیں بنا دیا. بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو مینٹین کیا, کہیں سے سخت کیا, پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اندر گاڑ دیا تاکہ یہ مینٹین رہے, ہمیں چلنے پھرنے میں آسانی ہو, ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت نے اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور آسمان چاند ستارے ہر چیز بنا کے پیدا کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت بڑی ہے. اور رحمان علی العرش استوى, وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے, ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے, اور زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. ہم اگر کرسی کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کی ذات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, تو اگر کرسی کی بات, کرسی سے مراد ایک جسم ہے یا ایک کہہ لیں کہ وہ تخت قسم کا ہے, لیکن اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو عرش پہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ استوا ہے. اللہ تعالیٰ جو عرش ہے یہ ایک رحمت ہے, اور اس کی بات کی جا رہی ہے. اور رحمان علی العرش استوا, وہ بڑی رحمت والا رب ہے جو کہ عرش پر, عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور وہ ہر طرح کی رحمت ہمیں عطا فرمانے والا ہے. وہ زمین میں ہو, لہو ما فی السماوات, اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے, وما فی الارض, اور جو کہ زمین میں ہے, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, جو آسمان پر ہے جو زمین پر ہے, یا جو ان دونوں کے درمیان میں معلق ہے, وما تحت الثری, اور جو کہ زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ بھی ہے, اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آسمان میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, اور یا پھر جو ان کے درمیان ہے, وہ سب اسی کی ملکیت ہے. اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی بخوبی جانتا ہے کیا ہے, کیسے ہے, کس طرح سے ہے. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ جو ہے ٹائٹینک کی, وہ ایک تھی ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے مائیکلین تھی, وہ شاید اس کو بھیجا گیا تھا. تو کس لیے بتایا جا رہا تھا کہ جو داؤد فیملی ہے, داؤد فیملی میں سے 2 لوگ گئے تھے, تو وہ کس وجہ سے وہاں پہ جا کے ان کی جو وہ تھی آبدوز جو تھی وہ ڈوب گئی تھی, کیونکہ وہاں پہ پریشر بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ پریشر تھا, جس کی وجہ سے وہ پریشر کو برداشت نہیں کر سکے, اور وہ ساری جو ان کی آبدوز تھی وہ پھٹ گئی, اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہاں پہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی وہاں پہ فش ٹائپ ایک وہ ہے, فش پائی جاتی ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ تھی, اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے جو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنے والی ذات ہے, اس کو بھی پالنے والی ہے, اس کو بھی رزق دینے والی ہے, کہ وہ اتنے پریشر کو بھی برداشت کر رہی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بنانے پہ قادر ہے, تو وہ اتنا اس کو پریشر دینے پر بھی قادر ہے کہ وہ اتنے پریشر کو برداشت بھی کر سکتی ہے. اس کی باڈی کو ایسے مینٹین کیا گیا ہے, اس کی باڈی کو ایسے بنایا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیئر کر رہی ہے, وہ ان چیزوں کو. اور اللہ تعالیٰ
हमारी बॉडीज को ऐसे बना देता है कि हम जिस चीज को बियर कर सकते हैं ना, कभी भी अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पे आजमाइश नहीं डालता। अल्लाह कभी भी हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पे कोई भी ऐसी चीज, ऐसी परेशानी, ऐसी सिचुएशन नहीं डालता जो हमारे लिए बियरेबल ना हो। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही इस तरह से है कि जो जिस कदर बर्दाश्त रखता है, अल्लाह उसको उस तरह की सिचुएशन से गुजारता है। और अल्लाह ताला ने इसी तरह से हम देखते हैं कि समटाइम ऐसे होता है कि हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं ना, लाइक अगर हम ऐसे पंजाब में रहते हैं, पंजाब में हम रहते हैं, अगर हम जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएंगे, कोयटा या इस तरह से मरी की तरफ चले जाएं, तो हमारे लिए वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा। सर्दी सर्दी अगर हो ना, तो हम कहेंगे वहां पे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसे टेम्परेचर में या ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सर्दी बस थोड़ी बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, और हम कहते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा होती है। या एक हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरह से मेंटेन कर दिया होता है कि जहां पे हम रह रहे होते हैं ना, उसका जो कह लें टेम्परेचर या वो चीजें हमारी बॉडी को उसी तरह से टच कर रही होती है कि हम उसके उसी में इंसान खुद को ढाल लेता है। उसका जो कह लें कि इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर इंसान खुद को ढाल लेता है। और इसी तरह से जमीन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मलकियत है, वो जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर है, आसमान के ऊपर है या जमीन के ऊपर है। अल्लाह ताला सबसे बखूबी वाकिफ है। अल्लाह ताला जानता है कौन कहाँ पे सरवाइव कर सकेगा और किस तरह से सरवाइव कर सकेगा। अगर वो जमीन के नीचे है, उसने उसको कितना रिस्क पहुंचाना है, उसने कितना रिस्क अपने हिस्से का लेना है, अल्लाह उसको उतना ही रिस्क देगा और वो उतना ही उसमें से रिस्क लेगा। इन तजहर इन और अगरचे तजहर आप बुलंद आवाज से बात करें, बिलकौली बात, फ़इन्नहु तो यकीनन वो यअलमु जानता है, सिर्रा पोशीदा व अख्फा और इससे भी ज्यादा पोशीदा, पोशीदा तक। अगरचे आप बुलंद आवाज से बात करें तो यकीनन वो उसको भी जानता है, और अगर आप छुपा के बात करेंगे या आप सरगोशी करेंगे या विस्परिंग करेंगे या आप हल्के से आवाज करेंगे या फिर आप सोचेंगे, अल्लाह उसको भी बखूबी जानता है। अगर कोई तुमसे बुलंद आवाज से बात करेगी आहिस्ता, तो वो छुपी हुई कही हुई बातों को और ज्यादा छुपी हुई बातों को भी जानता है। ज्यादा छुपी हुई बातें वो हैं जो जुबान से कही नहीं गई, बल्कि जिनका सिर्फ दिल में ख्याल आता है। अल्लाह ताला इन चीजों से भी वाकिफ है। अब पिछली आयत में क्या कहा गया था, आयत नंबर 6 में, कि अल्लाह जमीन में जो कुछ है उसको भी जानता है, अल्लाह जो आसमान में है उसको भी जानता है, जो इन दोनों के दरमियान है अल्लाह उसको भी जानता है, और जो जमीन की तहों के नीचे अल्लाह उसको भी जानता है। उसके बाद बात की जा रही है कि अगर अल्लाह इन सबको जानता है, तो अल्लाह ताला आपकी कही हुई बातों को, आपके अमाल को, आपने जो बातें नहीं कही, जो आपकी थिंकिंग्स हैं, जो आपकी सोचें हैं, वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं, वो किसी के अबाउट भी हैं, अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो वो तो फिर तो आप कामयाब हैं। अगर तो वो नेगेटिव है किसी के बारे में भी, और अगर आप उन पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं या वो आप उन बातों पे अमल कर लेते हैं, तो वो चीजें फिर अल्लाह ताला उसका तो फिर आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो ना तो दुनिया में आपके लिए खुशी का बास बनती है और ना ही आखिरत में वो आपको सुकून लेने देंगी। तो अल्लाह ताला हर तरह से हमारे दिल में छुपी हुई बातों के बारे में भी जानता है, जो हमने कहीं भी नहीं है। तो जो दिल में हमारे जैसे भी ख्यालात हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला सिवाय हुआ उसके, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, लहू उसी के लिए है, अस्माउ अच्छे नाम, हुस्ना अच्छे, अस्माउ नाम, हुस्ना अच्छे। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और इसी के अच्छे अच्छे नाम हैं। वहल अता का हदीस मूसा, और ए पैगंबर क्या तुम तक मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पहुंचा है? क्या आप तक मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पहुंची है? क्या आप तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहुंचा है? अब यहाँ पे एक छोटी सी मीम बनी हुई है, आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एक मिनट हाईलाइट करती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे एक मीम बनी हुई है, अब आपको ये विजिबल हो रही होगी। और यहाँ पे साइड पे भी, इसके मार्जिन लाइन के साइड पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है वक्फ लाजिम। जहां पे ये मीम आ जाती है, वहां पे आपने लाजमी स्टॉप करना होता है, लाजमी वहां पे आपने रुक जाना होता है, सांस लेना होता है। अब आयत का मीन क्या होता है? स्टॉप।
آیت کا مین کا ہوتا ہے اسٹاپ ہوتا ہے. آپ نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے آپ نے وہاں پہ اسٹاپ ضرور کرنا ہے جہاں جہاں پہ اسٹاپ لکھا گیا. اب جہاں پہ لام الف لا لکھا جاتا ہے، لائک یہ دیکھیں آیت نمبر 2 کے اوپر لام الف لا لکھا گیا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں رکنا. اگر تو یہ آیات کے درمیان میں لام الف لا آ جاتا ہے، لائک یہاں پہ ہے نا، تو یہاں پہ اگر لام الف لا آ جاتا ہے یہاں پہ آپ بالکل بھی نہیں رکیں گے، اس کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے. تو اگر یہاں پہ رکیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. اسی طرح سے اگر یہاں پہ میم ہے، وقفے لازم ہے، اگر یہاں پہ آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. ہم بعض اوقات بہت تیز تیز قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. لائک ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے، بالکل ایسے ہی پڑھتے جائیں گے. اگر تو آپ نے ملا کے اگلی آیت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. ادر وائز اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آیت ہے. اگر آیت نہ ہوئی تو پھر آپ یہاں پہ بالکل نہیں رک سکیں گے، اور یہاں پہ تو رکنا آپ کا لازم ہے کیونکہ یہ وقفے لازم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، اس جب رعا دیکھا نارن آگ کو، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، فقال تو کہا لأہلہ اپنے گھر والوں سے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہم کسو ٹھہریے، آپ یہاں پہ سٹاپ کیجئے یا آپ یہاں پہ رک جائیے. ہم کسو یہاں پہ رک جائیے. انی یقیناً میں آنستو دیکھ چکا ہوں یا دیکھی ہے میں نے، نارن آگ، لعلی شاید کہ میں آتی کم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقابسن کوئی انگارہ، او اجدو یا میں پاؤں، علی الناری آگ کے اوپر، خدا کوئی رہنمائی، یا پھر میں آگ کے اوپر کوئی رہنمائی پالوں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے. اپنی بیوی سے انہوں نے بولا کہ آپ یہیں رک جائیے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ آپ کے پاس لے آؤں، کوئی انگارہ آپ کے پاس لے آؤں، یا اس آگ کے پاس مجھے راستہ مل جائے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ مدین میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد، قریباً 7-8 سال وہاں پہ گزارنے کے بعد، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر، ان کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی. تو اپنی بیوی کو لے کر، ان کی بیوی اس ٹائم پہ پریگنٹ تھی، اور اس ٹائم پہ پریگنٹ تھی تو ان کو شاید کہا جاتا ہے کہ پین وغیرہ سٹارٹ ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی. تو وہ جب اپنی مسز کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے تو راستہ بھول گئے اور ان کو بہت زیادہ سردی کا احساس ہوا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ سی شکل کی نظر آئی، لائک وہ آگ تھی لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک نور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ ان کو آگ کی شکل نظر آئی جو در حقیقت ایک نور تھا. اور اس وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو، جو ان کی مسز تھی، انہوں نے اپنی مسز سے کہا کہ آپ یہاں پہ ویٹ کیجئے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے سامنے اب آگ نظر آ رہی ہے، میں اس کو لے کے آتا ہوں. اور وہ خود آگ کی طرف چلے گئے، حالانکہ وہ ہدایت تھی، وہ نور تھا، وہ روشنی تھی. فلما پس جب اتاہا نودیا یا موسیٰ، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، یقین سے جان لیجئے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. انک بالواد المقدس طوی، اب آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ طویٰ کی ایک مقدس وادی میں ہیں. سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین کیسے آیا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ اطمینان عطا فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کلام ہیں، اور حالات بھی ایسے پیدا کر دیے گئے کہ انہیں یہ یقین آ جائے. مثلاً بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو عجیب منظر نظر آیا کہ وہ آگ ایک درخت کے اوپر ایسے بھڑک رہی ہے، ایسے شعلے مار رہی ہے، مگر درخت کا کوئی پتا جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا. انہوں نے انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاڑی یا کوئی شعلہ وغیرہ اڑ کر ان کے پاس آ جائے یا نیچے گر جائے تو وہ وہاں سے اٹھا لیں، مگر ایسا بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کچھ وہاں سے خشک پتے وغیرہ، گھاس وغیرہ وہاں سے لے کر آگ کے قریب کیا تاکہ اس کو آگ لگ جائے تو وہ اس کو اپنی اہلیہ کے پاس لے جائیں، اپنی مسز کے پاس لے جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا.
اور جب انہوں نے پاس کیا تاکہ اس میں آگ لگ جائے تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی. اس وقت یہ آواز سنائی دی. آواز کسی ایک طرف سے نہیں آ رہی تھی بلکہ چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ آواز ایک ہی طرف سے آ رہی ہو اور وہ کہ ہاں کسی انسان کی آواز ہے وہ ایک ہی طرف سے آ رہی تھی. نہیں، بلکہ وہ آواز چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں بلکہ تمام اعضاء سے یہ آواز سن رہے تھے. کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے، اب طوا کس کو کہتے ہیں؟ کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طوا ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا. اور جوتے اتارنے کا حکم ایک تو اس وادی کی تقدس کی وجہ سے تھا کہ وہ مقدس تھی، اور دوسرا یہ موقع جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، ادب اور عجز و انکساری کے اظہار کا موقع تھا. اس لیے جوتے اتار دینے کا حکم ہوا کہ اب آپ اپنے جوتے ریموو کر دیجیے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا آپ کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وَأَنَا، اور میں نے اخْتَرْتُكَ چن لیا آپ کو. فَاسْتَمِعْ، پس غور سے کان لگا کے سنیے. فَاسْتَمِعْ، پس غور سے سنیے. لما، اس کو جو یوحا آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. یو آر سلیکٹڈ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا تھا کہ یو آر سلیکٹڈ. اب آپ کو چن لیا گیا ہے، نبوت کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے. لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے آپ کو کہی جائے یا سنائی جائے اسے غور سے سنیے. پھر ان کو کچھ انسٹرکشن دی گئی، اور جو 4 بیسک ان کو انسٹرکشن دی گئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلی جو ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی ان میں سے جو فرسٹ انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی اننی انا اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا سوائے انا میرے. فاعبدنی، سو تم عبادت کرو میری. واقم، اور قائم کرو الصلاۃ، نماز، لذکری، میری یاد کے لیے. یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ان الساعۃ آتیۃ، اور انا بے شک ساعۃ، قیامت آنے والی ہے. آتیۃ، آنے والی ہے. ساعۃ، قیامت. اکادو، قریب ہے. اخفیہا، میں چھپا لوں اس کو. لتجزا، تاکہ جزا دے دی جائے. کل نفس، ہر شخص کو. بما، بدلے اس کے جو تسعی، اس نے کوشش کی. اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. میں اس وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. فلا یسدنک، سو نہ روک دے تمہیں. عنہا، اس سے. من لا یؤمنو، جو نہیں ایمان لایا. بہا، اس پر. واتبع، اور پیچھے لگا ہوا ہے. ہواہ، اپنی خواہش کے. فتردا، پس تم ہلاک کیے جاؤ گے. لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اب ہم آپ کو کچھ معجزات بھی عطا فرمائیں گے. تو آپ نے معجزات بھی آپ کو جو معجزات عطا کیے جائیں گے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کو کچھ معجزات عطا کیے جائیں گے. تو یہ فرسٹ معجزہ ان کا کیا عطا کیا گیا؟ وما تلک، اور کیا ہے؟ بیمینک، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دائیں ہاتھ میں. یا موسیٰ، ہے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاج، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں کہ بکریوں کو چرانے کے لیے اس جو چھڑی ہے اس کا استعمال کرتا ہوں. چھڑی کو اس لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ اس سے پتے وغیرہ جھاڑ سکوں، اور دوسری یہ میری ضروریات کو بھی پوری کرتی ہے. یہ چھڑی جو میری ہے میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا القیھا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس کو نیچے پھینک دیجیے. یہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس کو آپ نیچے گرا دیجیے. فالقاھا، اور انہوں نے گرا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھینک دیا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، بس پھر کیا تھا کہ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا بڑا اژدہا یا سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم ڈر گئے. قال خذھا ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لیجیے اور ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم
अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे। अल्लाह ताला जो मोजज़ात अता फरमा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि वो स्टिक जो उन्होंने नीचे फेंकी थी, जिससे वो पत्ते वगैरह झाड़ा करते थे, बकरियों को चराया करते थे या उससे सहारा वगैरह लिया करते थे, कि वो एक बहुत बड़ा अज़दहा या सांप बन गई है, तो एकदम डर गए। तो जैसे ही एकदम डरे हैं, तो अल्लाह ताला ने इनसे कहा आपने डरना नहीं है। वला तखफ, ना डरिए इसे और इसको पकड़ लीजिए। खुज़हा, इसको पकड़ लीजिए। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम अभी इसे इसकी असल हालत में या पिछली हालत में लौटा देंगे। और फिर एक और मौजज़ा अता किया जा रहा है, वज़्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, और अपने हाथ को अपनी बगल में डालिए, वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। और ये आपकी नबूवत की एक निशानी होगी, यानी जब आप अपनी हाथ को अपनी बगल में डाल के निकालोगे तो बिल्कुल सफेद और चमक रहा होगा, और ये सफेदी बरस वगैरह की कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर होगा, एक मोजज़ा होगा। लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से आपको कुछ दिखा सकें, ताकि अपनी बड़ी निशानियां आपको दिखा सकें। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, अब आप फिरौन के पास जाइए, वो सरकशी में हद से निकल गया है, वो सरकशी में हद से ज्यादा बढ़ चुका है, हद से ज्यादा निकल चुका है। अब आपको चाहिए कि आप फिरौन के पास चले जाइए, क्योंकि आपको मोजज़ात अता फरमा दिए गए हैं। तो ग्रुप की चैट में जो आपकी कोर्स इंचार्ज हैं, वो टाइप करेंगी कि कौन कौन से मोजज़ात अता किए गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और आप सब वॉइस नोट के थ्रू उसके आंसर्स दीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन कौन से मोजज़ात अता किए गए थे, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आज हमने आयत नंबर 24 तक पढ़ा है। फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।